بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قوم کے بہت بڑے ایک عالم دین تھے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، آیت اللہ احمدی میان جی اعلی اللہ مقامہ شریف ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں تشریف لائے۔ انہوں نے درس میں یہ واقعہ ارشاد فرمایا تو میں نے خود ان سے سنا تھا۔ فرمایا کہ ان کا کوئی شاگرد تھا جو ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اوپر مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، میں ایک مشکل سے نکلتا ہوں، کبھی اولاد کی بیماری، کبھی پیسے کا مسئلہ، کبھی زوجہ کی بیماری، کبھی یہ کبھی وہ، اور معاملہ ختم ہی نہیں ہو کے دیتا۔ تو استاد احمدی میان جی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بندہ مطیع ہے، بندہ عبادت گزار ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، جو مجھے اجمالاً یاد ہے، بہت پہلے کی بات ہے یہ تقریباً جو مجھے سمجھ میں آتا ہے شاید 89 کی بات ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم جو دعائیں مانگتے ہو، جو واقعاً سنجیدگی سے اللہ سے چاہتے ہو کہ وہ دعائیں پوری ہوں، وہ مجھے بتاؤ۔ ایک دفعہ ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ پھر عرض کروں گا، ہم لوگوں کی دعائیں سنجیدہ نہیں ہیں، رٹی رٹائی کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو ہم نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں۔ وہ برا نہیں ہے، مانگنا اچھا ہے، لیکن دل سے مانگیں، دل سے مانگیں۔ نماز کے بعد جب آپ دعا مانگنے لگیں 10 مرتبہ شروع میں یا اللہ بول لیں، 10 مرتبہ یا اللہ بول لیں، اس سے آپ کی دعا اور تیزی سے قبول ہوگی۔ پھر دل سے مانگیں دعا، رٹی رٹائے 5-6 جملے وہ اس طرح کر کے نہیں مانگیں۔ ان دعاؤں کو میں اسی لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ جو آپ دعا مانگ رہے ہو نماز کے بعد، اور نماز کے بعد خاص کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ روایت میں یہ وقت موجود ہے کہ اپنی نمازوں کے بعد دعا مانگو، اس طرح سجدہ شکر کرنا نماز کے بعد، یہ بہت اچھا ہے۔ تو جو دعا مانگیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ سوچ سمجھ کے واقعاً خدا سے مانگیں۔ کہا تم جو دعائیں مانگتے ہو کون سی؟ اس نے بتایا چند دعائیں۔ پھر بیچ میں کہا کہ میں ایک دعا مانگتا ہوں خاص کر کہ خدا مجھے مولا امیر المومنین کے اصحاب کے ہمراہ قرار فرما۔ اب اس طرح کی ایک تعبیر تھی، میرے ذہن میں عین تعبیر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ محشور فرما یا ان کے ساتھ مقام نصیب فرما۔ تو استاد نے کہا کہ تم اس دعا کے مانگنے کے بعد جو مشکلات اب تک بچا چکے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصحاب امیر المومنین سولیوں پہ چڑھے ہیں، اصحاب امیر المومنین نے گھر جلوائے ہیں، اصحاب امیر المومنین ابوذر کی طرح صحراؤں میں شہید ہوئے ہیں۔ تو تم نے جو دعا مانگی ہے اس کے پیچھے بہرحال کچھ ابتلا آئے گی۔ اب ایک انسان کہے خدایا مجھے نبی اکرم کی ہمراہی نصیب فرما، بھائی نبی اکرم نے 3 بچے اپنے دفنائے اپنے ہاتھ سے، 3 بچے دفنائے ہیں۔ جو نبی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اس سے سمجھتا ہے کہ اولاد قربان نہیں کرنی، قربانی دینی پڑے گی نا۔ تو یہ جو ہم اور آپ کہتے ہیں وہ تو خدا متعال کا لطف ہے کہ وہ ہمیں کچھ چیزوں کو، جیسے کہ آج مولانا ارشاد فرمائے تھے کہ خدا ہم سے قیمت نہیں مانگتا بلکہ بہانے سے دے دیتا ہے، قیمت نہیں مانگتا بہانے سے دے دیتا ہے۔ ورنہ خود دیکھو کہ جو سید الشہداء کے ساتھ چلنے کی بات کرے، سر تو کٹوائے نا، پھر سر تو کٹوائے، نہ لگے نیزے پہ، نہ لاشا پامال ہو، نہ خاندان اسیر ہو، سر تو کٹے، شہید تو ہو۔ تو بھائی یہ جو چیزیں ہیں بالآخر ان کے پیچھے ایک معنوی حقیقت ہے، یہ کوئی باتیں تو نہیں ہے نا، کارڈ تو نہیں ہے کہ بھائی کسی کو بھی ایک کارڈ پکڑا دیا جائے گا، یہ عناوین ہیں، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو مثلا کوئی دعا مانگتا ہے، اس دعا کے پیچھے ایک فقر نے، غربت نے آنا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک عمل تھا، شاید علامہ طباطبائی سے بھی منسوب تھا، اب میں بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ان بزرگان دین میں سے کس سے منسوب تھا، کہ جس میں 1000 دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ ایک نشست میں کہے تو لکھا کہ اس سے توحید نصیب ہوگی، لیکن مجھے یاد ہے اس کے ساتھ ہی لکھا تھا فقر آئے گا، غربت آئے گی۔ اب وہ فقر و غربت کب تک آئے گی، کتنی طاقت کے ساتھ آئے گی، اللہ جانتا ہے۔
وہ اللہ جانتا ہے، لیکن بعض چیزوں کے پیچھے بہرحال اثر ہے. صحیح. اب اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی ہمت کم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی وہ دعائیں مانگنے میں اچھی دعائیں نہ مانگے. نہیں، اس کا ایک اور راستہ ہے. خدا سے دعا بھی مانگے اور خدا سے یہ بھی مانگے کہ خدا یا اس مقام تک پہنچنے کے جو تقاضے ہیں وہ مجھے نصیب کر دے، وہ بھی نصیب کر دے. اگر اس کے پیچھے صبر چاہیے، خدا وہ صبر بھی دیتے، وہ صبر بھی دیتے. اگر اس کے پیچھے کچھ محبتوں کو قربان کرنا ہے تو خدا ان محبتوں کو میرے دل سے قربان کرنے کی طاقت دیتے. کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ کسی مشکل سے بچنے کے لیے دعا نہ مانگوں، یہ مت سوچئے گا. کیوں؟ آج ہی میں مولا کے فرامین کو دوبارہ پڑھ رہا تھا تو امام کا وہ فرمان بہت مشہور فرمان تھا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ ہوتا کہ مشکلات میں اجر کیا ہے تو دعا مانگتے کہ قینچیوں سے ان کے بدن کاٹے جائیں. اللہ اکبر. قینچیوں سے بدن کاٹ، نہ شمشیر سے گردن کٹے، وہ تو ایک لمحے میں ہو جاتی ہے. تو یہ جو ابتلا ہے اس سے ڈر کے کوئی کہے میں دعا نہیں مانگو. نہیں، دعا مانگو، تمام تقاضوں کے ساتھ مانگ دو، سب کے ساتھ مانگ دو، ہمت مانگو، جرأت، انسان کے اندر طاقت ہونی چاہیے. اور پھر ایک بات ہے کہ بھئی اگر خدا متعال نے ہمیں وہ مقام نصیب کر دیا ہے جو حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت قرار دیے تو، اور فرمایا کہ جو ہمارے محب ہیں وہ ہماری خمیر سے پیدا ہوئے، تو پھر خدا نے اس خمیر میں صبر بھی رکھا ہوگا.